السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بروز قیامت سب سے زیادہ قریب میرے وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے، جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے ہوں گے، پڑھے ہوں گے۔ تو آپ بھی میرے بھائی درود شریف پڑھ لیجیے اور ابتدا کرتے ہیں اس کلام پاک کے سننے کی۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بین صلی علیہ۔ آج جو بیان ہم نے آپ کے لیے چنا ہے وہ ہے علم کی فضیلت، یعنی علم حاصل کرنے کی فضیلت۔ اس فضیلت کے اندر سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے واقعہ شروع ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ مختصراً یہ کہ جب آدم علیہ السلام کو علم سکھا دیا گیا اور انہوں نے اپنے علم کو جب بیان کیا، تمام اسماء کے نام بتا دیے، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب تم تمام فرشتے میرے اس آدم کو، میرے اس اسسٹنٹ کو سجدہ کرو۔ تو میرے بھائی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، وہ طویل واقعہ تو اس طرح سے ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے تمام اسماء کے نام آدم کو سکھا دیے اور پھر بلایا فرشتوں کو بھی اور آدم علیہ السلام کو بھی، اور سب سے پہلے فرشتوں سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی تمام چیزوں کا نام۔ تو فرشتوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو نہیں معلوم، جتنا آپ نے علم سکھایا اتنا ہی معلوم ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نہیں کہتا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور تم آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے مجھ سے کہتے تھے کہ کیا ضرورت ہے، ہم ہی کافی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ آدم تمام چیزوں کا نام بتاؤ جو کائنات میں جتنے میں نے پیدا کی ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کا نام بتا دیے۔ جب بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو میں نہیں کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو چلو اب تم میرے آدم کو، میرے اس اسسٹنٹ کو سجدہ کرو۔ تو وہ علم کی بات سننے کے بعد جب یعنی کہ آدم علیہ السلام نے جب علم بیان کیا، اس کے بعد فرشتوں کو حکم ملا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ جب تک آدم علیہ السلام نے علم بیان نہیں کیا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم نہیں دیا۔ جب علم کی روشنی پھیل گئی تمام فرشتوں میں، اس کے بعد کہا گیا کہ اب تم اسے سجدہ کرو۔ تو میرے بھائی علم کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ کائنات کے تمام لوگ تو تعریف کرتے ہی ہیں عالموں کی، مگر فرشتے عالم کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی آدم علیہ السلام کو۔ اس کے بعد یہ تو آسمانوں میں واقعہ گزرا، اب ایک واقعہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ نبوی کے اندر بھی گزرا، اور وہاں تو بہت سارے واقعات گزرے، میں اس میں سے بھی ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، غور سے سنیے، بڑا اچھا واقعہ ہے علم کی فضیلت کے بارے میں۔ میں زور دوں گا اس بات پر کہ آپ غور و فکر اپنی یہ رکھیں کہ میں علم کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، علم حاصل کرنے کی فضیلت بیان کر رہا ہوں کہ علم ہے کیا چیز۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ہمارے آقا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے محو گفتگو تھے مسجد نبوی میں۔ اس دوران میں جبرائیل امین آسمانوں سے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابی جن سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، ان کی زندگی کا صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے اپنی زندگی میں،
اس کے بعد یہ وفات پا جائیں گے اور اپنے مالک کی حقیقت سے جا ملیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ بات میں اپنے ان صحابی کو کیوں نہ بتا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات جو ابھی وہی نازل ہوئی تھی اپنے ساتھی صحابی کو بتایا کہ دیکھو میرے پیارے دوست، تم صرف 1 گھنٹے کے دنیا میں باقی رہ گئے، 1 گھنٹے کے بعد تم وفات پا جاؤ گے۔ تو وہ صحابی بہت بے چین اور پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 1 ہی گھنٹہ باقی رہ گیا ہے تو مجھے کوئی ایسی عبادت بتائیے کہ میں اس عبادت میں مشغول ہو جاؤں، ورنہ اگر کسی اور ماحول میں میری روح قبض کی گئی تو اللہ تعالیٰ شاید پسند نہ فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسا عمل کرتے کرتے مروں کہ اللہ مجھے بہت عظیم لوگوں میں شامل رکھے اور میری عزت سے میری آخرت میں میری عزت کی جائے اور میں ان عزت والے لوگوں کے اندر وفات پاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو برابر میں ہی دوسری محفل لگی ہوئی ہے اور یہاں قرآن مجید کا علم سکھایا جا رہا ہے، جاؤ اس محفل میں شامل ہو جاؤ۔ تو وہ صحابی فوراً اٹھے اور اس محفل میں شامل ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموشی سے بیٹھ کے سننا، سمجھدار غور و فکر سے سننا، اور جو کچھ سنو اسے یاد کر کے آگے تک پہنچانا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ تو جاؤ اس نیت سے تم بیٹھ جاؤ۔ تو وہ صحابی وہاں جا کے بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں چلے گئے۔ ابھی مغرب کا نماز قریب ہونے والا تھا، کیونکہ یہ واقعہ عصر کے وقت کا ہے۔ ابھی وہ اس محفل میں شامل ہوئے تھے کہ مغرب کی اذان سے پہلے پہلے ان کا 1 گھنٹہ پورا ہو گیا اور ان کی روح قبض ہو گئی اور وہ اپنے مالک کی حقیقت سے جا ملے۔ وہ قرآن کی باتیں سنتے سنتے، وہ علم حاصل کرتے کرتے وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے پیارے پیارے بھائیوں، اس واقعے سے بہت بڑی نصیحت ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس قریب الوقت موت کے اگر علم حاصل کرنے سے بھی زیادہ بڑی کوئی عبادت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کام کا حکم دیتے، مگر دین کا علم حاصل کرنے سے زیادہ بڑی عبادت اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، جس کی وجہ سے آپ نے یہ حکم دیا۔ تو ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ دین کا علم حاصل کرنا اس کائنات کا سب سے بڑا علم اور سب سے بڑی عبادت ہے، اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ تو سب سے بڑی عبادت ہے۔ جس طرح میں آپ کو پہنچا رہا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ میں علم آپ تک پہنچا رہا ہوں، تو ضرور مجھے بھی اللہ تعالیٰ وہ ثواب عطا فرمائے گا، اور جب یہی بات سن کر آپ آگے پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو انہیں نعمتوں سے نوازے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دوسرا واقعہ تھا علم کی فضیلت کا۔ اب اسی کے اندر علم کی فضیلتوں کے اندر اور بھی کچھ فضیلتیں شامل ہیں، وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ دیکھیے، جب کوئی طالب علم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جہاں اسے جانا ہوتا ہے، جہاں اس نے دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ جیسی وہ گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اپنے آسمانوں سے بھیج دیتا ہے کہ جاؤ دیکھو ایک بندہ میرے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے، اس کو زمین پہ قدم رکھنے مت دو، اس کو اپنے پروں پہ اسے قدم رکھواؤ اور اس مقام تک پہنچا دو جہاں اس نے پہنچنا ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، فوراً بے شمار فرشتے اترتے ہیں اور اپنے پروں پر اس کو لے کر اس مقام تک پہنچاتے ہیں جہاں اس نے علم حاصل کرنا ہوتا ہے، اور سارے راستے اس پر اللہ کے نور کی بارش ہوتی رہتی ہے، اس طالب علم پر، ان تمام فرشتوں پر بھی، لازم ظاہر کو ساتھ ہیں تو طالب علم کے اوپر نور کی بارش ہوتی ہے تو ان فرشتوں پر بھی ہوتی ہے، اور جب وہ طالب علم اس مقام تک پہنچا دیا جاتا ہے، اس محفل میں شامل ہوتا ہے، تو وہ محفل تو ماشاءاللہ اس سے بڑی محفل ہوتی ہے کہ وہاں تو تمام لوگوں کے اوپر نور کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام فرشتوں سے کہ فرشتوں اب واپس نہ جاؤ اور یہیں کھڑے رہو، اور یہاں کھڑے ہو کے تمام لوگوں کے لیے، اور جو لوگ مزید اور بھی لوگ اس محفل میں آئیں گے اور شامل ہوں گے،
ان سب کے لیے اور جو لوگ یہاں شامل ہیں ان سب کے لیے دعائے مغفرت کرو، ان کے لیے اور ان کے ماں باپ کے لیے بھی۔ تو میرے بھائیوں، دوسری فضیلت ہمیں یہ حاصل ہوتی ہے کہ فرشتے ہمیں گھر سے اپنے پروں پر لے کر آتے ہیں اور اس محفل میں پہنچاتے ہیں جہاں، اور پھر وہاں کھڑے ہو کے واپس نہیں جاتے، بلکہ ہمارے اور ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو یہ تو علم حاصل کرنے کی بات ہے، اور جب علم حاصل ہو جاتا ہے تو پتہ ہے ان عالموں کا کیا رتبہ ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عالم چاند کی طرح چمکتا رہتا ہے، ہر اندھیرے میں اس کی روشنی پھیل رہی ہوتی ہے، 14 کا چاند بنا ہوا ہوتا ہے، اور ساری دنیا میں اور تمام وقت جب تک وہ زندہ رہتا ہے ستاروں کی مانند چمکتا رہتا ہے، چاند اور ستاروں کی طرح۔ اور لوگ، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں تو فرماتا ہے کہ میرے عالم تاروں کی طرح ہیں جن سے لوگ میری راہ کا پتہ معلوم کرتے ہیں اور سیدھے راستے پر آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب عالم علم سیکھنے کے بعد جب عالم بن جاتا ہے تو وہ ستارے کے مانند بھی ہوتا ہے، چاند کے مانند بھی ہوتا ہے، اور وہ لوگ پھر ان ستاروں سے اپنی راہ معلوم کرتے ہیں جو اللہ تک پہنچتی ہے۔ یہ بھی ایک فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اس طرح میرے بھائیوں، وہ فرشتے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ سمندر کے تمام مچھلیوں کو بھی میں حکم دیتا ہوں کہ وہ بھی ان علماء کرام کے لیے جو علم حاصل کر رہے ہیں، جس دوران میں وہ علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اپنی کلاس میں، اپنی محفل میں، اس دوران میں سمندر کی تمام مچھلیاں بھی ان کی مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ علم دین حاصل کریں اور اسے آگے تک پہنچائیں۔ علم دین حاصل کرنا صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے حاصل کرنا ہے، خاص طور پہ کہ ہم حاصل کریں اور اپنے بیوی بچوں کو سکھائیں، اپنے محلے والوں کو سکھائیں، اپنے دوست احبابوں کو سکھائیں، اور جہاں تک ہو سکے دنیا کے لوگوں میں آگے تک اس دین کو پھیلانا ہے اور پہنچانا ہے، تاکہ لوگ راہ پائیں اور اللہ تک پہنچیں۔ کیونکہ نبی یہی کام کرتے تھے، جتنے بھی نبی آئے اس دنیا میں وہ 1,24,000 وہ یہی کام کرتے تھے، اور ہم ان کے علم کے وارث ہیں۔ ہم اس وراثت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ نبیوں نے یہ وراثت ہم میں تقسیم کی اور اب ہم لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ یہی ہمارا دین کا سب سے بڑا فریضہ ہے میرے بھائیو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو اس دین کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی وانت صلی